إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے اور دنیا بھر کی خبریں وہ معلوم کر رہا ہے۔ خبریں اچھی بھی ہوتی ہیں اور تکلیف دہ بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک کی جو حالات ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم روزانہ ایسے 50 ویڈیوز پر نظر ڈال رہے ہیں جس میں ملک کے جو حالات ہیں، ملک کا جو امن ہے، ملک کی باشندوں میں جو پیار اور محبت ہے وہ ختم ہوئی جا رہی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ مذہب اسلام کو لے کر، اسلامی تعلیمات اور اس کے ایک ایک جز کو لے کر، مسلمانوں کی شناخت کو لے کر، مسلمانوں کے وجود کو لے کر ایک حلقے سے ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جس سے دل آزاری ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، صدمہ پہنچ رہا ہے۔ لیکن میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہی کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان ہیں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ایسے میں ہمارے دل میں کسی طور پر بھی ڈر اور خوف نہیں آنا چاہیے، ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، پورے حوصلے کے ساتھ رہنا چاہیے، اللہ پر خوب توکل ہونا چاہیے۔ یہ زمین بلکہ پوری دنیا اللہ رب العالمین کی ہے اور یہ امتحان گاہ ہے۔ ایسے میں 2-3 ویڈیوز کو لے کر کے ہمارے عزائم متاثر ہو، ہمارے کام کاج متاثر ہو، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ایک حلقہ روزانہ ایک آدھ ویڈیو ڈال کر یوٹیوب میں دیگر جو ذرائع ہیں اس کا استعمال کر کے یہ غلط فہمی پھیلا رہا ہے کہ اسلام 1400 سال سے ہے اور ہم زمانے سے ہیں۔ یہ غلط فہمی ان کو ہو سکتی ہے لیکن ہم کو نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس زمین کو سب سے پہلے جس انسان سے بسایا ہے اس کا دین اسلام تھا، اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے اور بصیرت ہونی چاہیے، اور پھر ایک داعیانہ جو مزاج ہوتا ہے، ایک مبلغ کا جو کردار ہوتا ہے، مسلمان کی بھی ذہن سازی ہو اور غیر مسلم کی بھی ذہن سازی ہو۔ یہ مسجد ہے، خطبہ جمعہ چل رہا ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن جو مسلمان کاروبار میں ہے، غیر مسلمین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو یہ بتائیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ دین ہے، اسلام ہے، تمہارے وجود سے پہلے بلکہ سب سے پہلے انسان کا دین ہے یہ۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى میں بیان فرمایا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس دین کا اللہ نے پابند کیا ہے، اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے، یہ وہی دین ہے جس کا پابند اللہ نے موسیٰ کو کیا تھا، عیسیٰ کو کیا تھا، ابراہیم کو کیا تھا علیہ السلام، اور سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی دین کا پابند کیا تھا۔ لیکن یہ باتیں ایسی ہیں، کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کو جانتا نہیں ہے، اللہ کے دین سے واقف نہیں ہے، تاریخ سے واقف نہیں ہے،
اس پر یہ باتیں بہت ہی گراں گزرتی ہیں، لیکن اللہ یجتبی من یشاء، اللہ یجتبی من یشاء الیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کے لیے جس کو چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے۔ ایسے میں یہ تاریخ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس دین کا ہمیں پابند کیا ہے یہ اس روئے زمین کا سب سے پہلا دین ہے، سورۃ البینہ، جس میں اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی افکار اور خیالات اور معتقدات ہیں سب کا ایک ایک سطر میں اللہ نے بیان کر دیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اس ملک کو لے لیجئے، کثیر الادیان، اور کتنے معتقدات ہیں، کتنے خیالات ہیں، کتنے افکار و نظریات ہیں، ایک چھت میں رہنے والوں کے کتنے نظریات ہیں، اللہ رب العالمین نے سب کو باطل قرار دیا اور کہا کہ سب کس بات کے مکلف تھے؟ سب اسلام کے مکلف تھے۔ درار آیا، انحراف آیا ان میں، اور جو اسلام کے پابند ہیں وہ اصل پر قائم ہیں، وہ اصل پر باقی ہیں۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے، سب سے پہلے بصیرت کی روشنی میں، اور لوگوں کو بتائیں اور اچھے سے بتائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ البقرہ میں، جب اللہ نے آدم کو بسایا، آپ کی بیوی حوا کو بسایا، اور ابلیس کو بھی نیچے اتارا، اور سب کچھ اس چیز کا اللہ نے مکلف کیا، اللہ نے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تینوں کو اللہ نے زمین میں بسایا اور کہا کہ جب میری شریعت آئے گی، جب میرا دین نازل ہوگا، جب میں اپنی طرف سے آپ کو کوئی بات بتاؤں، آپ کو اس کا پابند ہونا چاہیے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس وقت بھی اسلام اور آج بھی اسلام، یہ سب سے پہلا دین ہے۔ اسی صورت میں اللہ نے کہا سورۃ البقرہ میں كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ سب ایک ہی دین پر تھے۔ آدم علیہ السلام، ان کی اولاد انسان ہونے کے اعتبار سے غلطیاں تھیں، لیکن دین ایک تھا، اسلام ہی تھا، سب اسلام کے پابند تھے۔ یہ ہم وحی کی روشنی میں کہہ رہے ہیں، قرآن کی روشنی میں کہہ رہے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بہتر کون ہمیں بتا سکتا ہے کہ روئے زمین کا سب سے پہلا دین اللہ کا دین ہے، اسلام ہے۔ جو باتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، سندن موقوف روایت ہے، معنن مرفوع روایت ہے، از طریق اکرمہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو عبداللہ حاکم رحمہ اللہ اپنی المستدرک علی الصحیحین میں لے کر آئے ہیں۔ چونکہ از طریق اکرمہ ہے تو کہا کہ صحیح علی شرط البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط پر صحیح ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی، اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تحذیر الساجد اور السلسلہ صحیحہ میں ضمناً ایک حدیث کے تحت اس حدیث کو لا کر کے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ کان بین آدم و نوح 10 قرون، کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 قرن۔ عربی زبان کا یہ جو لفظ ہے قرن، اس کے اندر بہت ہی وسعت ہے، بہت ہی وسعت ہے۔ ایک صدی کے لیے بھی قرن کہا جاتا ہے، اور ایک نسل کے لیے بھی قرن کہا جاتا ہے، جیسے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سمجھاتے ہوئے البدایہ میں سورۃ المؤمنون کی آیت کریمہ نقل فرمائی، ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین۔ قرون نسلوں کے لیے آتا ہے، ایک نسل کو بتانے کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آدم اور نوح کے درمیان علیہم السلام 10 قرن یعنی 10 نسلیں ان کے درمیان آئی ہیں، اور ایک ایک نسل کی عمر کیا تھی؟ 1000 سال، 1500 سال، ایک ایک نسل کی عمر۔ تو اندازہ لگائیے کم و بیش کم سے کم 10,000 سال تک نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی بھیجنے کے بعد سب کے سب مسلمان۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کلہم علی الشریعہ، کلہم علی شریعت من الحق، سب اسلام پر تھے، سب دین حق پر تھے۔ 10 نسلوں تک، 10,000 سال تک، اس سے بھی زائد عرصہ تک اس دنیا میں کوئی مشرک نہیں، کوئی غیر مسلم نہیں، کوئی اللہ کا نافرمان نہیں جس نے اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کیا ہو۔ 10 نسلوں تک، سبحان اللہ، اندازہ لگائیے آپ، 10 قرون، 10 نسلیں تک یہی معاملہ رہا، کلہم علی شریعت من الحق۔ اور یہ حدیث اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ ہمارا اپنا دین ہے،
ہمارا اپنا ممبر ہے, ہماری اپنی بات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. جسے قبول کرنا ہے قبول کرے, جسے نہ کرنا ہے وہ اللہ کے سامنے جواب دے. لیکن بات تو یہی ہے کہ 10 نسلوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی دین تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت خیر کے ساتھ شر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. ایک وہ وقت بھی آیا جب دھیرے دھیرے امت کے اندر, مسلمانوں کے اندر آدم علیہ السلام کی اولاد میں شرک در آیا غیر شعوری طور پر. اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے رضی اللہ عنہما, جسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنے الصحیح کی کتاب التفسیر میں موقوفاً لے کر آئے. سنداً موقوف ہے لیکن معناً مرفوع ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں, وہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ نوح کی, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. اس میں ان کے جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا اس کی تاریخ کہاں سے ہے؟ اس سلسلے میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ یہ کون تھے؟ کہا کہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح. نوح علیہ السلام ان کی قوم کے جو برگزیدہ لوگ تھے, جو نیک لوگ تھے, جو صالح لوگ تھے, جو اللہ رب العالمین کے بھی فرما بردار تھے, جو اللہ کے بھی حقوق ادا کرتے تھے اور بندوں کے بھی حقوق ادا کرتے تھے. کہا کہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح. ہوا کیا؟ یہ جو نیک لوگ تھے, فلما ہلکوا اوحى الشیطان الیہم ان انصبوا الی مجالسهم التي یجلسون انصابا. کہا کہ یہ جو تمہارے نیک لوگ ہیں, یہ جہاں بیٹھتے تھے, جہاں ان کی رہائش تھی, جہاں یہ رہتے تھے, وہیں پر ان کا ایک مجسمہ بنا دے, ان کی ایک تصویر بنا دے. اور کہا کہ وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ, ان کا جو نام تھا اس مجسمے کو وہی نام دے دے. فَفَعَلُوا, ان لوگوں نے ایسے ہی کیا کہ ہمارے نیکوکار لوگ ہیں, ہمارے درمیان کے اچھے لوگ ہیں, اور آج نہیں ان کے ہم تصویر بنا لیتے, مجسمہ بنا لیتے, اور انہوں نے مجسمہ بنا دیا. لیکن فلم تعبد, عبادت نہیں کرتے تھے, بس انہیں دیکھتے تھے اور ان کو دیکھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. ان کو دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے نیک بندے, ہم کو بھی نیک بننا چاہیے. یہ آغاز تھا, یہ ابتدائی مرحلہ تھا. پھر دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حتی حلق اور واتسق العلم فعبدت. جب یہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے, جو ان کے ماتحت تھے, ان کے زیر نگرانی تھے, اپنے ہاتھوں سے جو مجسمہ بنائے تھے, یہ بھی مر گئے, ان کی اولاد آئی, اور پھر علم مٹتا گیا, علم متاثر ہوتا گیا. نبوت کا جو علم تھا, وحی کی روشنی میں جو علم تھا, وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا. پھر جا کر کے عبادت بھی شروع ہو گئی. پھر عبادت, پھر انہی مجسموں کی عبادت ہونے لگی. یہ تاریخ ہے. ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بسایا, ان کی 10 نسلوں تک, ہزاروں سالوں تک 10,000 سے زائد عرصہ ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکاتا ہوں. ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا. یہ صحیح حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. یہ تو تاریخ کی بات رہی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو روزانہ ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, ایک حلقے سے سارے غیر مسلمین ایسے نہیں ہیں. یہ ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتا ہے, پورا بھارت جانتا ہے. پورے غیر مسلم ایسے نہیں. ہماری گلی میں رہنے والے, ہمارے ساتھ کاروبار کرنے والے, ہمارے ساتھ تعلیم میں رہنے والے, ہمارے ساتھ سفر میں رہنے والے, ہم ان کی قدر کرتے, وہ ہماری قدر کر رہے ہیں. ایک حلقہ ایسا ہے ضرور جو متاثر کر رہا ہے ماحول کو. لیکن میں جو آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں, فرق ملحوظ رکھیے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا دین اسلام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف نماز کا طریقہ نہیں بتایا ہم کو ان کے ساتھ رہنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. دعوت و تبلیغ کا طریقہ بھی اللہ نے ہم کو بتایا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے, روزانہ ایک ویڈیو آتا ہے جس میں ہمارے لیے گالی دی جاتی ہے, اور گالی کا جواب گالی سے دیا جا رہا ہے. ان کے معبودوں کو گالی, ان کے رہن سہن کو گالی, ان کے ثقافت کو گالی. یہ ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے. کتنے ایسے نوجوان ہیں روزانہ ویڈیو بنا رہے, جوابی ویڈیو بنا رہے, دیکھتے جائیے آپ. ان کو لائک کرنے والے کون ہیں, ان پر کمنٹ چڑھانے والے کون ہیں؟ ہم جیسے مسلمان ہیں, ہم بھڑکا رہے ہیں ان کو. اور ہمارے خلاف ایک اور ویڈیو بن کے آتا ہے, اور ہم ایک ویڈیو بناتے ہیں کہ ہمارے پاس یہی رہ گئے ہیں, یہی سرمایہ ہے ہمارا, یہی اخلاق ہے ہمارے, اور قرآن مجید میں یہی دعوت دی گئی ہے. وہ ایک گالی دے تو تم 2 گالی دو, وہ ایک کو مارے تو تم 2 کو مارو, وہ ایک کو ستائے تو تم 2 کو ستاؤ.
یہی تعلیم دی گئی ہے ہم کو. ہرگز بھی نہیں, کسی صورت بھی نہیں. کوئی بھی معاملہ آ جائے, اللہ رب العالمین کا قرآن مجید موجود ہے, ہم دلائل دیں, ایمان لاتا ہے تو لائے, نہ لاتا ہے تو اس کی مرضی, اس کے اوپر ہی معاملہ, اللہ رب العالمین اس سے نمٹ لے گا. ہمارا کام یہ ہے, اسلام کو اگر کوئی بدنام کر رہا ہے, اسلام بھی گالی گلوچ کا معاملہ آ رہا ہے, اسلام سے متعلق کوئی کہ میں اس کو ختم کر دوں گا, کہنے دیجیے, اس کے پاس فراغ ہوگا, وقت ہوگا, کوئی کام دام نہیں ہوگا, یہی باتیں کر سکتا ہے وہ. لیکن ہمارے پاس اقلاع عمل ہے, ہمارے پاس دلائل ہیں, ہمارے پاس دین ہے, ہمارے پاس عقلی نہیں, ہمارے پاس وحی کی روشنی میں باتیں ہیں جو براہ راست دل پہ اپیل کرتی ہے, براہ راست دل پہ اپیل کرتی ہے. انسان کا دل بدل جاتا ہے باذن اللہ تعالی. دلائل دیں, دلائل معلوم کریں, گالی مت دیں, ہنسی مذاق مت اڑائیں. 2 منٹ کی ویڈیو بناتے ہیں مسلمان کسی کے جواب میں, کسی کی دل آزاری میں, کسی کے مذہب سے متعلق, اور پورے مسلمانوں پہ آفت آتی ہے, پورے مسلمان بدنام ہوتے ہیں. اس سے مکمل طور پر بچنا چاہیے. میں اس سلسلے میں ایک حدیث بتاتا ہوں, حدیثیں تو بہت ہیں, وقت کی قلت کی وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان اسلام کے محاسن سے واقف ہو, ہر اعتبار سے, عقدی اعتبار سے محاسن, عبادات کے محاسن, معاملات کے محاسن, نکاح کے محاسن, طلاق کے بھی محاسن, کاروبار کے محاسن, تعلیم کے محاسن, نقاب کے محاسن, ہماری شناخت کے محاسن, ہمارے روزوں کے محاسن, اسلام کے محاسن معلوم کریں, اسلام کی خوبیاں معلوم کریں, اور 2 منٹ کی ویڈیو بنائیں. اگر بول اتنی آپ کے مؤثر ہے, آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, آپ کو سننے والے ہزاروں نہیں لاکھوں میں, تو 2 منٹ کے اسلام کے محاسن بتا دیجیے. اسلام کا یہ حسن ہے, یہ بتانے میں کیا جاتا ہے, گالی کیوں دیتے ہیں, برائی کیوں کرتے ہیں, سامنے والے کی دل آزاری کیوں کرتے ہیں, جبکہ ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہیں, اور ہمارا نام مسلمان ہے, مسلمان کا نام ہمارا نام ہے. لوگ یہی سمجھیں گے کہ ایک مسلمان کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ, آپ کو بھی تکلیف دی گئی, آپ کو بھی کاروبار متاثر کیا گیا ہر پہلو سے, لیکن صحابہ نے ایک ہی کام کیا ہے, سب سے پہلا کام, مؤثر کام اور دائمی کام جس پر صحابہ کی مواظبت رہی ہے, وہ یہی کہ اسلام کے محاسن بیان کرتے رہے ہر ایک حصہ میں. بالخصوص ہمارے ملک بھارت میں تو یہ ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلح حدیبیہ کے بعد بظاہر حدیبیہ میں ایک شکست دکھائی دے رہی تھی, بظاہر, جو کہ فتح کا آغاز تھا وہ. لیکن صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف آگے بڑھے, اور یہ جو اہل مکہ تھے, جن کے لیے معاشی اعتبار سے ایک طرح سے اہل مدینہ کی طرف سے رکاوٹیں تھیں, صلح حدیبیہ کے بعد تقریباً 5-6 سال کے بعد پہلی مرتبہ ان کا قافلہ نکلا قریش کا. ابو سفیان اس کے سربراہ تھے, مسلمان نہیں تھے اس وقت, رضی اللہ عنہ. 30 افراد آپ کے ساتھ تھے. آپ گئے مدینے کے راستے سے ہوتے ہوئے ملک شام, فلسطین اور غزہ گئے تھے تجارت کی غرض سے. اور جزیرۃ العرب ابھی اسلام کے سائے میں نہیں آیا ہے, ابھی جو ہے مکہ مدینہ کے قریب میں بھی مسلمان نہیں ہیں, خیبر بھی پتہ نہیں ہوا ہے. 7 ہجری کی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے تھے اور آپ وہاں پر مشغول ہیں. ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھا, اور ایک خط آپ نے لکھا ہرقل کے پاس, جو کہ اس دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ, سب سے طاقتور بادشاہ, اور بالکل منفرد, کوئی اس کے مقابل نہیں. اس نے ایران کو شکست دے دی تھی اس نے اس وقت کے اعتبار سے. آپ ذرا غور کیجئے, آپ یہ جو ہرقل ہے جس نے پوری دنیا کو شکست دی, ایران کو بھی شکست دی, اور حمص میں لڑائی ہوئی تھی ملک شام میں, وہاں سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ مسجد اقصیٰ گیا تھا, اور اسے وہاں جا کر کے اللہ کے شکر کا خط ملا, اور اس کے دل میں ایک طرح سے دہشت طاری ہو گئی, رعب طاری ہو گیا. اور اس نے دیکھا کہ خط عربی زبان میں ہے, کہا کہ عربی زبان کوئی جاننے والے ہو تو میرے پاس لے کر کے آؤ. ابو سفیان کا قافلہ تھا وہاں پر, رضی اللہ عنہ, مسلمان نہیں تھے اس وقت. ان لوگوں کو گھیرا گیا, پکڑ کر کے بادشاہ کے سامنے لایا گیا, اور کہا کہ اس خط کو پڑھ کر کے سنائیں. ابو سفیان نے پڑھ کر کے سنایا. وہ جو بادشاہ تھا, ذرا غور کیجئے آپ, پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ, کوئی اس کے مقابل نہیں. وہ آیا, اور آ کر کے اس نے ابو سفیان سے متعدد سوالات اس نے کیے, اللہ کے رسول کی شخصیت کے بارے میں, آپ کے گھرانے کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں. اور ایک سوال یہ بھی تھا کہ اسلام کا موضوع کیا ہے, اسلام سے متعلق تعارف کروائیں, کیا حکم دیتے ہیں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت ابو سفیان نے کہا کہ بما یأمرکم, کس چیز کا تمہیں حکم دیتے ہیں, کہا کہ انہ یأمرکم بالصلاح والصدق والعفاف والوفاء بالعہد واداء الامانہ,
کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس چیز کا حکم دیتے ہیں ذرا غور کیجیے آپ، کون سا علاقہ ہے؟ وہ علاقہ ہے فلسطین کا، جہاں مسلمان نہیں ہیں، جہاں سب کے سب غیر مسلم ہیں، اور وہ جو بادشاہ ہیں ایک غیر مسلم بادشاہ، اور دنیا کا ایک عظیم بادشاہ، ایک بڑا بادشاہ، اور جواب دینے والے کون ہیں؟ ابو سفیان، جنہوں نے 13 سال مکے میں اور تقریباً یہاں 7 سال خار کھائے بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام سے، مسلمانوں سے، اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں دشمنی تھی، نکال سکتے تھے، لیکن کتنی سچائی اور کس قدر عمدگی کے ساتھ آپ نے بات کی۔ اسلام سے متعلق گویا کہ ایک طرح سے مکالمہ ہو رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، موضوع مذہب اسلام ہے، اور کون بات کر رہے ہیں آپس میں؟ دونوں غیر مسلم، دونوں غیر مسلم ہیں۔ ابو سفیان بھڑکا سکتے تھے، تم دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہو، لیکن وہ تمہارے لیے سردرد بن سکتے ہیں، تمہارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن کہا کہ یأمرکم بالصدق یأمرکم بالصلاۃ والصدق والعفاف، تمہیں نماز کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں، تمہیں پاک بازی کا حکم دیتے ہیں، تمہیں وفاداری کا حکم دیتے ہیں، عہد و پیمان کو مکمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، امانتوں کو لوٹانے کا حکم دیتے ہیں۔ کہا کہ بادشاہ سن کر کے کہا ہذہ صفۃ النبی، یہ جو باتیں تم بتا رہے ہو یہ سچے نبی کی صفات میں سے، سچے نبی کی صفات میں سے۔ یقیناً ہمارے کردار میں، ہمارے رہن سہن میں، ہماری باتوں میں، ہمارے عمل میں یقیناً فرق ہے، لیکن اسلام میں محاسن تو ہم بیان کر سکتے ہیں، اسلام کی خوبیاں بیان کر سکتے ہیں۔ 2 منٹ میں بیان کیجئے۔ آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، گالی کیوں دیتے ہیں؟ دل آزاری کیوں کرتے ہیں؟ یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا کردار نہیں۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، بھلے ہی عدد کے اعتبار سے ہم کم ہیں، عدد کے اعتبار سے ہم کم ہیں، لیکن مروب نہیں ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم مروب نہیں، ہم ڈرے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم ڈر کے یہ باتیں آپ کو سامنے نہیں بتا رہے ہیں، ہم یہ باتیں جو آپ کو بتا رہے ہیں بصیرت کی روشنی میں بتا رہے ہیں، پورے ڈٹ کے بتا رہے ہیں، عمدگی سے بتا رہے ہیں۔ اگر جو ہے اسلامی حکومت ہو تب بھی یہی بات ہے، آج ہم یہاں پر بھی تب بھی یہی بات ہے۔ اسلام کو پیش کرنے میں کسی چیز کی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دلائل سب سے بڑی طاقت ہے، اس کے دلائل سب سے بڑی طاقت ہے، اس کے محاسن سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہمارے آبا و اجداد اگر اسلام قبول کیے، ہم بھی شرع صدر سے اسلام قبول کیے، ہم بھی جان کے اسلام قبول کیے، سمجھ کے اسلام قبول کیے، کسی سے ڈر کے اسلام ہم نے قبول نہیں کیا ہے۔ ایسے اسلام کو پیش کیجئے، اسلام کے محاسن پیش کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک حدیث سنا رہے تھے احد کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کو آپ کے ساتھ جو ہے مطلب ایک طرح کا معاملہ پیش آیا، آپ پر کسی نے ہاتھ اٹھایا، آپ پر کسی نے تلوار اٹھائی، آپ بھی خون آلود ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر، اس معاملے کو دیکھ کر صحابہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب احادیث الانبیاء کی، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، کتاب الجہاد والسیر میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں کو حدیث سناتے ہوئے کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حکا نبیا من الانبیاء، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کا واقعہ سنا رہے تھے، اور فی الحال میں نبی کو دیکھ رہا ہوں، یعنی میرے پاس منظر ہے سامنے، وہ ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں میں، نبی نے جو باتیں پیش کی تھی پورا منظر میرے سامنے، نبی نے کیسے پیش کیا تھا۔ کہا تھا ایک نبی جن کو ضربہ قوم، ان کے قوم نے اتنا مارا کہ فادموا، انہیں خون آلود کر دیا، خون آلود کر دیا، لیکن نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا کہ وہو یمسح الدم عن وجہی، اپنے چہرے سے خون کو پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کو بخش دے، میرے قوم کو معاف کر دے، میرے قوم کی مغفرت کر دے، اس لیے کہ وہ مجھے جانتی نہیں کہ میں تیرا نبی ہوں، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اسلام سچا دین ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہ بات دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہم ڈر کے نہیں کہہ رہے یہ بات کسی سے کہ ان کے لیے ہم دعا کریں گے، نہیں، ہم دعا ہی کریں گے، وہ ہمارے ماتحت ہو تب بھی دعا کریں گے، وہ ہمارے سر پر ہو تب بھی دعا کریں گے، ہمارے گردن پہ تلوار رکھے تب بھی دعا کریں گے، ہم ڈر کے نہیں کریں گے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا کردار ہے، یہی اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ ہم دوسروں کے لیے خیر خواہ بنیں، دوسروں کے لیے روئیں۔ کیا توقع رکھ سکتی ہے ایسی قوم سے جو سوشل میڈیا پر کسی کو گالی دے اور راتوں میں ان کے لیے دعا کریں گے، ان کے لیے روئیں گے؟ ہم کو ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، ہماری قوم کے لوگوں کے لیے، ان کو گیس سلنڈر ملنے سے زیادہ، ان کو پیٹ بھرنے سے زیادہ ان کو جہنم سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے، اس کے لیے دعائیں ہونی چاہیے۔ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ اسلام سے متعلق بد نہیں رکھیں، اللہ کے رسول سے متعلق کچھ بھی کہیں، رب پر ایمان نہ لائیں اور ان کی مغفرت ہو جائے، یہی معنی نہیں اس کا۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہم اہدیم الی الاسلام الذی تصح معہ المغفرہ، کہ اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو انہیں اسلام کی توفیق عطا فرما، انہیں مسلمان بنا دے اور اتنا سچا پکا مسلمان بنا دے، اور اسلام کا ایسا اسلام کا ماننے والا بنا دے کہ جس کی وجہ سے تیری مغفرت ہے،
جن کے لیے تو نے اپنی مغفرت رکھی ہے، تیری مغفرت کا حقدار بنا دے، تیری مغفرت کا مستحق بنا دے، انہیں اسلام سمجھا دے کہ وہ اسلام سمجھ لیں۔ یہ ان کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، کثرت سے ہونی چاہیے۔ وہ کسی طور پر بھی ہمارے اپنے بھائی ہیں، یہ ہندوستان کے ہو کسی اور ملک کے ہوں، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے رونا، ان کے لیے ہمدردی دکھانا، ان کے لیے فکر مندی کا مظاہرہ کرنا، وہ سمجھنا کہ وہ آپ کس کے لیے فکر مند ہیں، کہ آپ کے لیے فکر مند ہیں، آپ کے لیے روتے ہیں، آپ کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں، آپ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ یہ اگر معاملہ ہو تو یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً وہ اللہ کا دین قبول کریں گے، کم از کم ان کے دلوں سے نفرت جائے گی۔ لیکن ان کے دلوں میں جو بات ہے کہ ہم ان کے خونی ہیں، ہم ان کو ختم کرنے والے ہیں، ہم ان سے زمین چھیننے والے ہیں، ہم ان کے یہ کرنے والے ہیں، ہم ان کے یہ کرنے والے ہیں، اور اس کے برعکس ہم ایسے ہی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا کرنے والے ہیں، تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا ہوگا۔ یہ اسلام کا کردار نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کا کردار نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا وقت بہت زیادہ ہوتے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملک میں سالمیت عطا فرمائیں، امن و امان عطا فرمائیں، بھائی چارگی عطا فرمائیں، محبت اور الفت عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکومتی سطح پر ہو، گلی گوچے کی سطح پر ہو، کسی یعنی پروگرام کے تحت ہو، یا کسی یعنی سینٹر کی طرف سے ہو، کسی طور پر بھی کوئی بھی دل شکنی کی بات ہو، دل آزاری کی بات ہو، ماحول کو خراب کرنے کی بات ہو، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائیں، ملک کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنائیں، اپنا نیک بندہ بنائیں، صالح بندہ بنائیں، اسلام کا داعیہ اور مبلغ بنائیں، اور اللہ رب العالمین توحید پر ہمارا خاتمہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔